اور جب ہماری جان نکالی جائے گی تو آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل کون سی ہے پتہ ہے آپ کو؟ اسلام، دین۔ سب سے پہلی منزل قبر۔ ہاں، جب انسان قبر کے اندر ہوگا، بھائی سامعین آپ لوگ بھی سن لیں، جب انسان قبر کے اندر ہوگا، جیسے ہی لوگ دفنا کر کے تھوڑے سے 40 قدم دور ہٹیں گے، فوراً موت کے جو فرشتے ہوتے ہیں نا، حساب کتاب والے فوراً آ جائیں گے۔ جیسے ہی 40 قدم دور ہٹیں گے لوگ آپ سے دفنا کر کے، فوراً وہ حساب کتاب لینے کے لیے آپ کے پاس آ جائیں گے۔ اب وہ حساب کتاب میں آپ کے صرف وہی چیزیں کام آئیں گی جو آپ نے دنیا میں اچھے کام کیے ہوں گے، سمجھ گئے؟ نیک عمل کیے ہوں گے۔ اور قرآن شریف ان میں سب سے بہترین عمل ہے۔ قرآن شریف سب سے بہترین عمل ہے، کیونکہ قرآن شریف پڑھنے والے کو، جو روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے، قبر کے اندر فرشتے جو عذاب دینے والے ہوں گے وہ کدھر سے بھی جائیں گے، قرآن شریف دیوار بن جائے گا، آڑ بن جائے گا اس کے بیچ میں۔ جدھر بھی، جیسے مان لو کوئی بچھو یا سانپ یا اژدہا قبر کے اندر ڈال دیا اللہ نے عذاب دینے کے لیے کسی غلطی کی بنا پہ، تو جدھر بھی وہ جائے گا ڈسنے کے لیے مردے کو، قرآن شریف بیچ میں دیوار بن جائے گا اور کہے گا کہ یہ مجھے روزانہ پڑھتا تھا، اس کو میں کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے قرآن شریف کا، فائدہ ہے نہیں ہے؟ ہاں، تو یہ چیزیں کب ہوں گی؟ جب ہم پڑھیں گے۔ یہ تبھی تو کام میں آئیں گی جب ہم دنیا میں پڑھیں گے۔ بھائی دنیا میں تو آج ہم پڑھ نہیں رہے ہیں، تو پھر مرنے کے بعد کیسے کام آئیں گے؟ اور انسان یہ سوچے کہ کر لوں گا، ابھی تو ٹائم ہے، تو یہ غلط فہمی ہے اس کی۔ سب سے بڑی غلط فہمی میں جی رہا ہے انسان کہ ابھی تو ٹائم ہے۔ ارے یہ ہماری کم عقلی ہے، بدبختی ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی ٹائم کا کچھ بھروسہ ہے۔ شداد بہت بڑا بادشاہ تھا، بہت بڑا بادشاہ، بہت ہی بڑا بادشاہ تھا، جیسے فرعون تھا نا، ایسے ہی بڑا بادشاہ تھا وہ۔ اور اس نے، جیسے قرآن شریف ہے ہمارا نبی کے اوپر نازل ہوئی، ایسے پہلے نبیوں کے اوپر کتابیں نازل ہوئی، ان میں جنت کا ذکر سنا کہ جنت ایسی ہوگی، کیونکہ پہلی امتوں کو بھی تو اللہ نے بتایا جنت میں جائیں گے سارے لوگ جو نیک کام کریں گے، تو اس بادشاہ نے بھی وہ ذکر سنا اور جنت ویسی ہی بنوائی دنیا کے اندر، اور بہت سارے سینکڑوں سال اس میں کام کروایا جنت کے اندر۔ کتنے سال کام کروایا؟ سینکڑوں سال تک جنت بنواتا رہا، اور واقعی قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے، قرآن شریف میں اس کا جیسے شداد نے جنت بنوائی تھی، باقاعدہ اس کا قرآن کریم میں ذکر ہے کہ اگر انسان اس کو دیکھ لے تو اس کے اوپر ایمان لے آئے۔ بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی، لیکن وہ بنانے والے نے جو بنوا دی، اور مزدوروں نے اور جو کام کرنے والے تھے انہوں نے کہہ دیا کہ بن کے تیار ہے، آپ دیکھنے کے لیے آ سکتے ہیں، تو بادشاہ نے کیا کیا؟ اعلان کروا دیا، منادی کروا دی۔ بادشاہ کوئی بھی کام کرتے تھے تو پہلے اعلان کرواتے تھے نا، تو انہوں نے کیا کیا؟ بادشاہ نے منادی کروا دیا، اعلان کروا دیا کہ بھائی فلاں تاریخ کو، فلاں بجے، فلاں دن ہم اتنے بجے وہاں دیکھنے جائیں گے جنت کو۔ تو بڑا ہجوم ہوا، بڑی بھیڑ ہوئی، سمجھ گئے؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دے دیا۔ کون سے فرشتے کو؟ کون سا فرشتہ نکالتا ہے ہماری جان، انسانوں کی جان؟ ملک الموت۔ نام کیا ہے؟ نام کیا ہے جو جان نکالتا ہے؟ کون سا فرشتہ ہے وہ؟ جان نکالنے والا فرشتے کا نام بتائیے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ میکائیل بول دیا نا، غلطی ہے آپ کی، آپ نے بولا۔ تو اسرائیل کو حکم دیا کہ اس کی روح جب نکالنی ہے، جب یہ دروازے کے پاس پہنچ جائے جنت کے جو اس نے بنوائی ہے، اور جب نکالنی ہے کہ نہ دن ہو نہ رات ہو،
اور نہ یہ زمین پہ ہو نہ آسمان میں ہو. کب اس کی روح کو نکالنا ہے؟ نہ تو یہ زمین کے اوپر ہو نہ یہ آسمان میں ہو، یعنی ہوا میں رہے، ادھر بیچ میں لٹکا ہوا، اور نہ صبح نہ دن ہو نہ رات ہو. کیسے ٹائم پہ روح نکالنی ہے؟ کیسے ٹائم پہ نکالنی ہے روح اس کی؟ جب نہ دن ہو نہ رات ہو. نہ دن ہو نہ رات ہو، اور نہ زمین ہو نہ آسمان میں، ایسے اس کی روح کو نکالنا. تو جب وہ تیار ہو گیا، وہاں پہنچ گیا، جو ان کی سواریاں ہوتی تھی شاہی سواری، جب یہ پہنچ گیا اور وہاں پہ پہنچ کے جب یہ اترنے لگا تو سائل کی سوال کرنے، بھکاری کی شکل میں اسرائیل پہنچ گئے. بار بار سوال کرتا ہے تو وہ بھگا دیتے ہیں. تو پتہ ہے کیا کہتے ہیں اسرائیل؟ اس کو بار بار بھگا دیتے ہیں اسرائیل کو. جب اسرائیل کہتا ہے جانتا بھی ہے مجھے میں کون ہوں، جانتا بھی ہے مجھے میں کون ہوں، نام سے میرے لرزتی ہے زمین، نام سے میرے لرزتی ہے زمین. ہاں، میں وہ ہوں جس کے نام سے بھی زمین لرزتی ہے. میں موت کے نام سے زمین لرزتی ہے نہیں ہے؟ تو فوراً سمجھ گیا بادشاہ، کیونکہ عقل مند تھا. انہوں نے کہا بھائی مجھے اتنی سی مہلت دے دو، میں معافی چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ میں ایسا ویوہار کیا میں نے، اتنی سی مہلت دے دو مجھے کہ میں اس کو ایک بار اندر جا کے اس کا دورہ کر کے آ جاؤں. انہوں نے کہا میرے رب کی طرف سے حکم نہیں ہے، ٹائم آپ کا بالکل مقرر کر دیا گیا ہے، وقت مقرر کر دیا گیا ہے، میں آپ کو اندر جانے نہیں دے سکتا. پھر کہا انہوں نے لاسٹ میں یہ کہا کہ چلو اندر نہ جانے دو، مجھے ایک بار جھانک کے دیکھ لینے دو. ایسے جھانک کے دیکھتے ہیں نا دروازے میں سے، منڈی نکال کے، خالی سری سر نکال کے دیکھتے ہیں نا جھانک کے، کون ہے اندر کون باہر ہے، ایسا دیکھتے ہیں نا. تو خالی جھانک کے دیکھ لینے دو. یہ مہلت مانگی شداد نے، جو اپنے وقت کا بادشاہ ہے، فرشتے سے، ملک الموت سے. تو ملک الموت نے کیا کہا؟ ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ہے، میں اپنے رب کے احکام میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کر سکتا. تو جیسے ہی اس نے اپنی سواری سے پیر نیچے اتارا، ایک پیر ہوا میں اور ایک پیر اس کی زین پہ، گھوڑے کی زین ہوتی ہے جس پہ پیر رکھ کے چڑھتے ہیں ہم، ایک پیر اس زین پہ اور ایک پیر ہوا میں. تو نہ زمین پہ ہے نہ آسمان میں ہے، ادھر بیچ میں لٹکا ہوا ہے. اور آدھا سورج ڈوب چکا تھا اور آدھا باقی تھا، یعنی کہ نہ دن تھا نہ رات تھی. سمجھ گئے؟ نہ دن تھا نہ رات تھی. تب اس کی روح کو قبض کیا گیا. تو پھر اس ٹائم پہ پتہ ہے کیا کہا؟ شاعر نے لکھا ہے کہ آنکھ ملتا گیا اور یہ کہتا گیا. کون؟ شداد. آنکھ ملتا گیا اور یہ کہتا گیا ایسی جنت کا کوئی بھروسہ نہیں. جو دنیا میں ہم نے اپنی جنت بنا رکھی ہے نا، لوگ ایسی میں اور بڑے بڑے محلوں میں اور بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں، فارم ہاؤس میں رہتے ہیں، تو یہ دنیا کی جنت ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. جب بڑے بڑے بادشاہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بخشا، نبیوں کو نہیں بخشا، نبیوں کو اولادوں کو نہیں بخشا،